بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا دے سب تو زیادہ پیارے، سب تو زیادہ عزت و شان والے، بلکہ اس طرح کبھی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ جل وعلا دی ساری مخلوقات وچ سب تو زیادہ شان والے میرے تواڈے نبی پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہون تو پہلے عمر بن عاص نجاشی حبشہ دے بادشاہ دی خدمت عرض کردے نے کہ تانوں مل کے ایک بندہ جا رہا ہے کہ ساڑے دشمن دا قاصد ہے۔ وہ کون سن؟ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑے مدینہ پاک وچوں سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خط مبارک جو حبشہ دے نجاشی بادشاہ دے نام سی وہ لے کے آئے سن۔ وہ ملے تے آپ دی بارگاہ اپنے نجاشی دے کولوں باہر نکلے تے میں عرض کیتا کہ ساڈے عمر بن عاص کہندے نے ساڈے دشمن دا قاصد ہے، انہوں میرے حوالے کر دیو تاکہ ساڈا جی ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ جس دا ایک قاصد ہے اس نے ساڈے بڑے بڑے سردار قتل کیتے، جنگاں بھی آپ لڑیاں، زیادتیاں بھی آپ کیتیاں، مدینے پاک حملے بھی آپ کیتے تے قتل بھی ہو گئے۔ بس اینی میں جدو گل کیتی بادشاہ دا چہرہ غصے دے نال لال ہو گیا اور کھچ کے تماچا میرے تھے جو ماریا وہ نک تے بھی لگا، نال ہی میرے نک دے وچوں خون بہن لگ پیا۔ میں کپڑے نال پونجیا، میرے سارے کپڑے خون نال تر ہو گئے، اور میں اس وقت اتنی شرمندگی محسوس کی تھی کہ کاش زمین پھٹ جائے تو میں زمین دے وچ سما جاؤں۔ میں بادشاہ نو کہا، اے بادشاہ اگر مینوں پتا ہوتا کہ تساں اس گل نال اتنی ناراض ہونا سی تے میں یہ گل نہ کہندا۔ اس نے کیا ہے عمر تو اس ہستی دے قاصد دا سوال کیتا ہے جدے کول سب فرشتیاں دا سردار جبرائیل حاضر ہو، او فرشتہ جڑا پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ دے کول آیا اور پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام دے کول آیا، اور تو اس نو قتل کرنا چاہتا سی۔ بس عمر بن عاص کہندے نے میں جدو اتنی گل سنی میرے دل دے وچ ایک انقلاب پیدا ہویا۔ میں اپنے دل نو کہنے لگا، دلا ساری دنیا سونے نو منی جاندی، عرب نے پہچان لیا اور عجم والیاں نے سونے نو پہچان لیا، اور تو اس سونے نبی نبیاں دے سردار دی مخالفت اور دشمنی وچ لک بنیا ہویا۔ میں بادشاہ نو پوچھیا، اے بادشاہ کیا تو بھی اس دین اسلام نو تے اس نبی نو حق ماننا ہے؟ تو بھی اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے رسول ہون دی شہادت دینا ہے؟ نجاشی بادشاہ کہنے لگا، بے شک میں بھی اس نو سچا نبی مننا ہوا۔
میں شہادت دینا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اے عمر بن عاص، بادشاہ کر رہا میری گل من، اس سونی ہستی دی غلامی کر لے، مینو اللہ پاک دی قسم وہ سچے رسول نے، اور جن نے انہاں دے دشمن نے انہاں ساریاں تے سونے نے غالب آ جانا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعون دی قوم تے غالب آ گئے، اس نبی آخر زمان نے بھی اپنے سارے دشمنوں نو مغلوب کر لینا ہے، غالب آ جانا ہے۔ تے میں کیا تساں میری ولوں اسلام قبول کرن دی بیعت لیندے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں تواڈے ہاتھ تے اسلام قبول کرنا۔ نجاشی کہنے لگا کیوں نہیں، چھیتی کر، اسلام وچ داخل ہو جا، اس نبی دی غلامی کر لے۔ تو دوستو پھر اس نے میں بیعت کر لی، اور یہ وہ صحابی نے جنہ نے اسلام قبول کیتا تابی دے ہاتھ تے۔ آپ صحابی بن گئے، آپ کی بن گئے؟ صحابی بن گئے، سونے کو آ گئے، مدینے والے کو آ گئے، مدینے چ آ گئے، لیکن ہاتھ جڑا اسلام قبول کیتا وہ تابی دے ہاتھ تے کیتا۔ تابی کینوں کہندے نے جنہیں صحابی نو ویکھ کے سونے دا کلمہ پڑھیا ہوئے۔ آپ تابی ہے، بادشاہ جڑا ہے تے، لیکن جڑا کلمہ پڑھن والا ہے، اسلام وچ داخل ہون والا ہے، وہ کون ہے؟ وہ صحابی بن گیا۔ میں اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، کتھے حبشہ دے ملک وچ بادشاہ نے تھال منگوایا، میرے خون دھوایا، میرے کپڑے اتروائے، مینوں لباس اور نوی پوشاک پہنائی، اور میں اپنے ساتھیوں دے کول واپس آیا۔ وہ مینوں اس طرح دے لباس میں، شاہی لباس میں دیکھ کے بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کیا تیری نجاشی نے تیری گل من لئی ہے؟ میں انہوں نے گل ٹال دیا کہ آج میری پہلی ملاقات سی، پھر میں اپنی گل کسی اور ملاقات وچ عرض کرانگا اپنی گزارش۔ بس اتھوں میں انہوں نے اپنے ساتھیوں نے کوئی بہانہ بنا کے سیدھا بندرگاہ تے آیا، کشتی تیار کھلوتی سی، اتھوں سوار ہویا اور سیدھا سونے مدینے وچ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا مینوں تانوں بھی اپنے سونے سونے گھر دی حاضری بھی اور مدینہ پاک دی بھی حاضری انہاں پیاریاں دے صدقے قبول فرمائے، آمین۔